بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا اس نے سب پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ ذکر اللہ میں دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، خدا سے بات کریں، خدا سے مانگیں، خدا پر چھوڑ دیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ دعا سے دوری انسان کو دعا کے قریب لے آتی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کے مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہارے دعاؤں میں اثر ہوگا۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ صرف قرآن ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ غریبوں کا حج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔